بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام معزز صحافی بھائیوں کا شکریہ کہ اس برسات میں، تیز برسات اس وقت کراچی میں جاری ہے اور اس میں بھی آپ سب لوگ یہاں پہ شریک ہوئے. آج پھر جو ٹاسک فورس بنائی گئی ہے، اس ٹاسک فورس کا اجلاس وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کی زیر صدارت چیف منسٹر ہاؤس میں ہوا. اس میں تمام محکمہ جات جتنے بھی کنسرن محکمے ان کی پارٹیسپیشن ہوئی. پاک آرمی کے جو ریپرزنٹیٹیو تھے ان کی پارٹیسپیشن ہوئی، پاکستان نیوی کے، پاکستان ایئر فورس کے تمام جو ادارے ہیں اور پی ڈی ایم ان سب کی طرف سے شرکت ہوئی. اور پھر اس میں مختلف موضوعوں پہ بات چیت ہوئی، کیونکہ اس وقت گورنمنٹ کا جو فوکس ہے وہ مکمل طور پہ ہے کہ جن جن علاقوں میں بھی پانی جا رہا ہے وہاں کا ریسکیو اور ریلیف آپریشن، خصوصی طور پر کہ ریلیف کو کس طرح دیکھا جائے، ان سب چیزوں پہ تفصیلی بات چیت ہوئی. اور اس میں چیف منسٹر صاحب نے جائزہ لیا کہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ، روزانہ کی بنیاد پر جو بھی سیلاب متاثرین ہیں ان کے پاس جو راشن، جو ٹینٹس، جو اور جو چیزیں ہیں ان کی فراہمی، پھر میڈیکل فیسلٹیز، پھر جانوروں کے لیے جو ویکسینیشنز جاری ہیں اس کا پوری سارے موضوع جو ہے وہ زیر ڈسکشن آئے. چیف منسٹر صاحب نے تمام محکموں کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ سیلاب متاثرین علاقوں میں ہر محکمے کا آفیسر اپنا سارا کام جو ہے وہ فلی فوکسڈ ہو کر کرے، زیادہ محنت کے ساتھ کرے. اور اگر کسی بھی آفیسر کی کسی قسم کی کوئی غفلت پیش آئی تو اس کو پوسٹنگ سے نہیں ہٹایا جائے گا، اس کو نوکری سے ڈسمس کیا جائے گا. تو یہ سختی سے ان کی ہدایت ہے. اور یہ بھی میں کل بھی بتا چکا ہوں اور پھر بھی کہ جتنے بھی یہ ریلیف ورک ہوں گے وہ ڈسٹرکٹ وائز نہیں ہوں گے، وہ یونین کاؤنسل وائز ہوں گے، کہ جس یونین کاؤنسل میں جتنی تباہی آئی ہے، جتنے پرابلمز آئے ہیں اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. یہ میں نے جیسے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہے تو وہ بھی خیمہ مانگ رہا ہو اور وہ بھی راشن مانگ رہا ہو، اور جو شخص جو سڑکوں پہ بیٹھا ہے وہ بولے مجھے بھی، میرے بھی اتنے بچے، میرے بھی اتنے گھر، مجھے بھی وہ چیز ملے. تو یہ ساری ڈسٹریبیوشن جو ہوگی، یونین کاؤنسل کے جو سروے چل رہے ہیں آلریڈی کافی مکمل بھی ہو چکے ہیں کافی جگہوں پر، لیکن کافی جگہوں پر ابھی چل رہے ہیں. اور اس میں جو گھروں کا نقصان ہوا ہے ان کا ڈیٹا الگ جمع ہو رہا ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے اس ریسکیو اور ریلیف کے بعد جو پھر مین گورنمنٹ کی پوری ایفرٹس ہوں گی وہ ہوں گی ری ہیبلیٹیشن کی طرف. اور اس پہ حکومت مختلف چیزوں پہ غور کر رہی ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں کو ری ہیبلیٹیٹ کرنا ہے اور ان لوگوں کو پھر ان کے گھر وغیرہ بنا کے دینے ہیں. میں کچھ ڈیٹا آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک حکومت کی جانب سے جو تمام اداروں نے اپنی رپورٹس جمع کرائیں اس میں جو ٹینٹس دیے گئے ہیں ابھی تک، خیمے، وہ 1,69,539 169,539 پی ڈی ایم اے نے ٹینٹس دیے ہیں. این ڈی ایم اے نے جو پہلے شروع میں پی ڈی ایم اے کو ٹینٹس دیے تھے وہ 10,853 ہیں. پھر اس کے بعد این ڈی ایم اے نے پاک فوج کے تھرو جو ٹینٹس دیے وہ 19,003 ہیں. فورن ایڈ کے تھرو جو پھر ٹینٹس آئے وہ 2,364 ہیں. پھر نیوی نے جو ٹینٹس دیے وہ 1,549 ہیں. پھر یو این ایچ سی آر کی طرف سے 1,000 ٹینٹس آئے. پھر فوڈ ڈپارٹمنٹ نے کوئی 765 ٹینٹ دیے. یہ ساری ٹینٹیٹو فگرز ہیں، کیونکہ یہ فگرز آج کافی جو ہم نے بات کر رہے تھے تو اس میں کافی ڈیٹا شامل نہیں تھا. تو یہ اس سے زیادہ فگرز ہیں، خاص طور نیوی نے اور ایئر فورس نے ان کی جو کافی فگرز ہیں وہ اس سے زیادہ تھی، وہ ساری کل تک کنسالیڈیٹ ہو جائیں گی. ٹوٹل بھی مجھ سے کرو. ٹوٹل اگر ٹینٹس کی میں ابھی کیلکولیشن کروں تو 2,05,073 جو ہے وہ خیمے آج دن تک دیے جا چکے ہیں. اس کے بعد کافی سامان بھیجا گیا جن کی ابھی ریسیونگ نہیں آئی، کیونکہ کہیں پہ راستے خراب ہیں، کہیں پہ روڈ موٹریبل نہیں ہے، یہاں سے روانہ ہو گئے. لیکن جب تک وہاں سے یہ فگرز وہ دے رہے ہیں کہ جو ریسیونگ جن کی ہو چکی ہے.
جن کی ریسیونگ نہیں ہوئی ہے وہ بھی فگرز ہم آپ کے ساتھ ابھی شیئر نہیں کر رہے. پھر جو ترپال کہتے ہیں, ٹارپولن جسے کہتے ہیں انگلش میں, وہ ابھی تک 1,81,161. یوں میں ڈپارٹمنٹ وائز نہیں بتا رہا, میں آپ کو ابھی ٹوٹل بتا رہا ہوں, کیونکہ سارے ڈپارٹمنٹ کی جب کنسالیڈیٹڈ چیزیں آ جائیں گی پھر میں بتاؤں گا. ابھی تک ماسکیٹو نیٹس جو ہیں وہ 15,14,687 گورنمنٹ دے چکی ہے. راشن بیگز جو ہیں ٹوٹل ابھی تک جو گورنمنٹ دے چکی ہے 3,96,162 خاندانوں کو. سندھ میں 3,96,162 خاندانوں کو صرف حکومت اس وقت راشن بیگ دے چکی ہے. اس کے علاوہ مخیر حضرات الگ ہیں, این جی اوز الگ ہیں, باقی جو بھی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی جو لوگ کر رہے ہیں وہ ساری فگرز الگ ہیں. اریگیشن کا بتاؤں کہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری چیز میں جو بہتر خبر یہ ہے کہ گڈو بیراج پہ اس وقت جو ڈسچارج ہے اپ اسٹریم میں وہ 1,65,173 ہے. ڈاؤن اسٹریم میں گڈو بیراج کا ڈسچارج ہے وہ 1,53,656 ہے. سکھر بیراج میں ڈسچارج ہے وہ 1,62,096 ہے اپ اسٹریم میں, اور جو ڈاؤن اسٹریم میں ڈسچارج ہے وہ 1,59,958 ہے. کوٹڑی میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں, کیونکہ کوٹڑی کے بعد آپ کا پانی سارا جاتا ہے سمندر میں, اور یہ سب سے کرٹیکل اس وقت ہے. اس میں اب کچھ کافی بہتری ہو رہی ہے. اس کا اس وقت جو جسے کہتے ہیں کہ اونچے درجے کا سیلاب ہے, لیکن یہ ہے 5,75,435, اور جو ڈاؤن اسٹریم میں اس کا ڈسچارج ہے وہ ہے 5,55,185. تو پہلے جو تھے سکھر اور گڈو وہ نارمل تھے, یہ ہائی اسے کہتے ہیں, اور تب مطلب یہ اونچے درجے کا سیلاب ہے, لیکن یہ دن بدن کم ہوتا جائے گا. جس طرح یہ کم ہوتا جائے گا اسی طریقے سے پانی کو نکالنے کی نکاسی آپ کے عمل کو میں تیزی آئے گی, اور پھر وہ بہتر طریقے سے آگے ہوگا. میں کچھ آپ کو ڈیٹا دے دوں اموات کا. اس میں پی ڈی ایم میں آ رہی ڈیتھ والا. اچھا وہ میں آپ کو دیتا ہوں ابھی. تب تو میں آپ کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بتا دوں کچھ. ہیلتھ میں بھی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے پی پی ایچ آئی ان سب کا ایک کمبائنڈ چل رہے ہیں. مختلف جگہوں پہ میڈیکل کیمپس لگائے گئے ہیں. پاکستان نیوی نے, پاکستان ایئر فورس نے, پاکستان آرمی نے مختلف جگہوں پر جو ہے وہ اپنے میڈیکل کیمپس لگائے ہیں, جس میں ہزاروں کی تعداد میں پیشنٹس کو ڈیلی بنیاد پر ان کے چیک اپس ہو رہے ہیں, ان کو ادویات دی جا رہی ہیں, ان کو ساری وہ سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو کافی نجی این جی اوز ہیں وہ بھی ہیلتھ کے بارے میں جو ہیں انہوں نے بھی میڈیکلز کیمپ لگائے ہوئے ہیں. اچھا میں آپ کو ابھی ایک اور چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. وہ بھی اس وقت میں آپ کو, کیونکہ آپ کو پتہ کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو کوارٹرز ریلیز ہوتے ہیں وہ ہر 3 ماہ کے بعد کوارٹر ریلیز ہوتے ہیں. آج وزیر اعلیٰ صاحب نے چیف سیکرٹری صاحب کو کہا کہ ادویات مزید بھی منگانی ہے, کیونکہ ادویات پہ پریشر بہت بڑھ گیا ہے. تو اسی لیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو پورے سال کے لیے اجازت دی جائے کہ وہ اپنی پروکیورمنٹ کریں. ویسے وہ کوارٹر ہوتی ہے ہر 3 ماہ کے بعد وہ کوارٹر آتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ جی باقی کے جو 9 ماہ رہتے ہیں ان کے لیے بھی ان کو امیڈیٹلی پرمیشن دے دی جائے, فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ فنڈ ریلیز کر دیے جائیں تاکہ جتنے ادویات یہ منگا سکتے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ منگوا لے. کیونکہ اس مشکل کی اس گھڑی میں جو ہے وہ ساری چیزیں لوگوں کے پاس اویلیبل ہونا چاہیے, کہیں پہ یہ شکایت نہ آ سکے کہ جی ادویات اس وقت موجود نہیں ہیں. اچھا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے راؤنڈ دا کلاک 24 گھنٹے کے لیے کنٹرول رومز بنا دیے گئے ہیں. ان کنٹرول رومز کا کام یہ ہوگا کہ 24 گھنٹے میں
کچھ ڈاکٹرز اور کچھ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ملازمین جو ہیں یہ 24 گھنٹے بیٹھیں گے, 24 گھنٹے جو ہے یہ فون کالز اور کمپلینٹ ریسیو کریں گے. کسی بھی علاقے میں اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے, کوئی پیشنٹ ہے, کہیں پہ کوئی مریض ہے, کہیں پہ کوئی کسی تکلیف میں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس وقت سہولت مہیا نہیں ہے, وہ ان نمبر پہ فون کرے گا. 24 گھنٹے جو ہے وہاں پہ اس کو لوگ ان کی کالز کو ریسیو کریں گے. اس کا میں فون نمبر آپ کو میں شیئر کرتا ہوں. یہ فون نمبر برائے مہربانی میری میڈیا سے گزارش ہوگی کہ اس فون نمبر کو تھوڑا ہائی لائٹ کر دیں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ سوچیں کہ جس وقت اگر کوئی شخص جس کو فوری طور پہ کوئی طبی سہولت درکار ہے اور اسے کو دوائی کی ضرورت ہے یا اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے, کوئی معصوم بچوں کے لیے کسی کو ضرورت ہے, تو فوری طور پر ان فون نمبرز پہ وہ رابطہ کرے. راؤنڈ دا کلاک یہ سروس کو ملے گی. اور ہر ایک 4 انہوں نے شفٹس بنائی ہیں, ہر شفٹ پہ جو ہے 6 لوگ موجود ہوں گے جس میں 3 سے 4 ڈاکٹرز بھی اس شفٹ میں موجود ہوں گے. تو وہ فون نمبر ہے جی 022 9240 بس کنٹرول روم ہے جہاں پہ ان کو فون جائے گا یہ کریں گے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں 022 9240 ایک اور نمبر بھی وہ بھی نوٹ کر لیں 022 9240 دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں 022 9240 اس میں مزید ٹیلی فون لائنز بھی ایڈ کی جائیں گی, کچھ سیل فونز ایڈ کیے جائیں گے, وہ میں آپ کو کل تک دے دوں گا. لیکن یہ نمبرز برائے مہربانی میری گزارش ہوگی, التجا ہوگی تمام میڈیا چینل سے, تمام اخباروں سے کہ آپ خبر اور کچھ چلائیں نہ چلائیں, یہ نمبر صرف چلا دیجیے گا کہ جی تاکہ وہ لوگ جو واقعی اس وقت کسی تکلیف میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, صحت کا جو محکمہ ہے وہ ان کی فوری مدد کر سکے, تو ان نمبروں کو برائے مہربانی میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ اس کو ضرور اس میں انکلوڈ کیجیے گا. ہیلتھ سیکرٹری صاحبہ نے پوری بریفنگ دی اپنی, ہیلتھ منسٹر صاحبہ نے, اور انہوں نے پوری بتایا کہ جی کہاں کہاں پہ ہم نے کتنے کیمپس لگائے ہیں. وہ ساری ڈیٹیلز میرے پاس ہیں اگر آپ کو چاہیے. مطلب اس میں فکسڈ میڈیکل کیمپس بھی ہیں, ہاسپٹلس آلریڈی موجود ہیں جہاں پہ وہ اپنی فل فنکشن میں کام کر رہی ہیں, جہاں پہ صرف وہ ہاسپٹل جو پانی میں کے زد میں نہیں آئی ہیں. باقی موبائل میڈیکل کیمپس جو ہیں وہ بھی لگائی گئی ہیں. ڈیزیز مختلف ڈیزیز کے لیے سپٹمبر میں الگ ٹیسٹ کیے گئے, اگست میں الگ ٹیسٹ کیے گئے, مختلف لیبارٹریز میں وہ کیے گئے. وہ پورے چارٹس میں موجود ہیں, وہ لمبی لسٹ ہے, لیکن میں کچھ آپ کو جو فوکس چیزیں وہ بتا دوں. جس میں ملیریا ہے, ملیریا کے ٹیسٹ کیے گئے, جو جن لوگوں نے ٹیسٹ ان کو جو شکایت کرتا ہے مجھے بخار کی یا شیورنگ کی, نارمل یہ سمٹمز ہوتے ہیں ملیریا کے, اس میں سے 15,101 اسکریننگ کی گئی ان لوگوں کی ٹیسٹ کی, جس میں سے جو کیسز ڈیٹیکٹ ہوئے وہ 3,072 لوگوں کو ملیریا جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوا. اس میں سے ڈینگی کے کیسز ابھی تک جو ہیں وہ کراچی میں ابھی تک, چونکہ باقی شہروں میں ابھی تک ڈینگی کے کیسز ڈیٹیکٹ نہیں ہوئے. ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو ہوئے ہو اور لوگوں نے تشخیص اس کی ٹیسٹنگ نہ کروائی ہو, لیکن جو کراچی کی میں صرف بات کیوں, اس میں بھی وہ لیبز وغیرہ ہے, لیکن ابھی تک وہاں پہ کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو. لیکن پاسبلٹی ہے کہ وہاں پہ بھی کسی کو ڈینگو ضرور ہوا ہو, لیکن اس کی تشخیص نہ کرایا یا وہ خود اپنے آپ کو ٹھیک ہو گیا ہو یا کوئی ایسا ایشو ہو. لیکن خیر, جو میں اگر کراچی کا ڈیٹا بتا دوں, کراچی میں ڈینگی کے کیسز باقی شہروں میں ہوئے ہیں, لیکن میں ڈیتھس کا نہیں ہے اس میں. ڈینگی کی جو کیسز ہیں وہ کراچی میں ہوئے ہیں سپٹمبر میں 1,066 سپٹمبر تک, حیدرآباد میں 9, میرپور خاص میں 11, شہید بے نظیر آباد میں 5, سکھر میں 7. تو کل کراچی میں 1,066 ڈینگی کیسز جو رپورٹ ہوئے ہیں,
حیدرآباد میں 9، میرپور خاص میں 11، شہید بے نظیر آباد میں 5، لاڑکانہ میں کوئی نہیں ہوا، سکھر میں 7۔ یہ ڈویژن وائز رپورٹ ہے، اور اس میں سے جو ڈیتھس ہوئی ہیں، جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے، اس میں 9 ڈیتھس ہوئی ہیں، 9 کی 9 کراچی میں ہوئی ہیں۔ اچھا، اب میں آ جاؤں کہ اس وقت تک جو ان سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، اس میں کل سندھ میں جو ڈیتھس ابھی تک رپورٹ ہوئی ہیں پورے سندھ میں، وہ 638 ڈیتھس سندھ میں اس وقت تک ہو چکی ہیں، انفارچونیٹلی سیلاب کی۔ پورے پاکستان بھر میں بھی ہوئی ہیں، لیکن میں صرف سندھ کا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ 638 اس کے بعد ریلیف کی میں آپ کو آلریڈی دے چکا ہوں۔ جتنی زرعی زمین زراعت خراب ہوئی وہ بھی میں آپ کو ڈے ٹو ڈے بتا چکا ہوں۔ اب یہ ہے صورتحال۔ اس صورتحال میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سندھ بھر میں پوری حکومتی مشینری، وفاقی حکومت، ہماری آرمی، ہماری نیوی، ہماری ایئر فورس، این جی اوز، سب اس وقت جو ہے وہ ان حالات میں، جو کہ ایک ایمرجنسی کی حالات صورتحال ہے، اس میں سب بزی ہیں، اور سب کا مقصد ہے کہ لوگوں کو جلد از جلد ریلیف مہیا کیا جائے، اور جلد از جلد جو ہے لوگوں کو وہ پھر یہ سارے پروسیس کے بعد ریہیبلیٹیشن کی جائے۔ میں کچھ سلائیڈز دکھانا چاہوں گا آپ کو کہ سندھ بھر میں صورتحال جو ہے برسات کے بعد اور ان سیلاب کے بعد۔ پہلے وہ دکھا دیجیے گا جی، جو صورتحال اس وقت ہے، جس طرح لوگ جو فیس کریں۔ اس کے پہلے والی دکھا دیں۔ جو سیلاب کی سو تباہ کاریاں ہیں، وہ کچھ مناظر آپ کو میں دکھانا چاہوں گا کہ اس وقت سیلاب کی تباہ کاریاں کیا ہیں۔ کچھ مناظر میں چاہتا ہوں کہ کچھ چینلز کافی اپنی سیپریٹ رپورٹنگ کی ہے، کچھ یہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پوزیشن مختلف اضلاع کی جو ویڈیوز لی گئی ہیں۔ اب یہ لوگ دیکھیں جی، آپ فوکس اسی پہ رکھیں، یہ لوگ کس حال میں سے گزر رہے ہیں، کس حالت میں لوگ اس وقت اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ملک، پوری قوم ایک ہوئی ہے، لیکن پاکستان کی ایک فاشسٹ جماعت، ایک وہ جماعت جو کہ اپوزیشن سے لڑ رہی تھی، جو کہ اداروں سے لڑ رہی تھی، اور وہ جماعت اب کن لوگوں سے لڑ رہی ہے، تھوڑے یہ ویڈیو دکھائیں۔ عمران خان اور اس کی پی ٹی آئی، اس وقت آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کن لوگوں سے لڑائی کر رہے ہیں۔ یہ پوری دنیا کو عمران خان اور پی ٹی آئی کیا میسج دے رہے ہیں کہ اس ملک میں ان لوگوں کو کوئی امداد نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ امداد بیچ دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ان کی گھناؤنی اور گری ہوئی مہم، جس پہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن کو اور ڈونر ایجنسیز کو سب کو ٹیگ کیا، وہ ان لوگوں سے اس وقت اپنی لڑائی کر رہے ہیں، جو لوگ اس وقت حکومتی امداد
مخیر حضرات سے امداد، اور پوری دنیا کی طرف ان کی نظریں ہیں کہ جی ہمیں امداد ملے اور ہم اپنے کام کر سکیں. آپ ان لوگوں کی طرف دیکھیں گے لوگ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. اور اس وقت عمران خان اور اس کے حواری ایک گھناؤنی سازش کے تحت پوری دنیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش کرے اور ان کا مقصد کیا ہے کہ حکومت ناکام ہو. یہ لوگ بے یار و مددگار جو کشتیوں میں نظر آ رہے ہیں آپ کو، جو پانی میں ڈوبے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ لوگ ان کو کوئی بھی بین الاقوامی امداد نہ مل سکے. یا معصوم بچوں کے آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیجز، لوگ کس طرح کی اس وقت زندگی گزار رہے ہیں. اور سابق وزیر اعظم اور اس کی پوری جماعت، پوری اس کی سوشل میڈیا کی ٹیم پوری دنیا کو جس طرح کا اس وقت میسج دے رہے ہیں، مجھے بتائیں کیا اس کو ہم محب وطن کہہ سکتے ہیں؟ کیا اس کو ہم پاکستانی کہہ سکتے ہیں؟ یہ معصوم لوگ کس طرح دیکھیں آپ، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ محب وطن ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ یہ ملک کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں، یہ سیلاب زدگان کی یہ مدد کر رہے ہیں؟ اس طرح کی گھناؤنی سازش کبھی بھارت نے اور اسرائیل نے نہیں کی جو اس وقت پی ٹی آئی اس ملک کے ساتھ کر رہی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا جی کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سندھ حکومت جو ہے اس کا پورا فوکس یہ ہے کہ ہم نے کوئی اس وقت سیاست میں اپنا ٹائم نہیں لگانا، ہمارا پورا کام جو ہوگا وہ عوام کی خدمت کے لیے ہوگا. اس وقت ہمارے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب، وزیر اعظم خود، آپ یہ بھی فوٹیج دیکھ سکتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب، جو کہ ڈے ٹو ڈے روزانہ کی بنا پر ہر جگہ پہ، ہر تحصیل میں، ہر شہر میں جا کے لوگوں کی امداد کے لیے، لوگوں کی ریلیف کام کو خود نگرانی کر رہے ہیں، لوگوں کے بیچ میں موجود ہیں. سندھ حکومت کا فوکس اس وقت صرف ریلیف، ریسکیو اور ریہیبلیٹیشن ہے. یہ آپ سارے مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ سب کے سب اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں، سب کے سب اس وقت عوام کے درمیان موجود ہیں. لیکن ہمارے پاس جو پروپیگنڈا کی مشین ہے، جو لوگ لگے ہوئے ہیں کہ حکومت کے خلاف صرف پروپیگنڈا کرنا ہے اور سوشل میڈیا پہ گھناؤنی سازشیں، الفاظات بہت آتے ہیں لیکن مناسب نہیں لگتا کہ بندہ وہ الفاظ دہرائے بھی صحیح، یا عمران خان کی زبان میں بندہ بات بھی کرے. ایک گھناؤنی مہم جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپنے ملک کے ان لوگوں کے خلاف، اس ملک کے خلاف ہو رہی ہے. اور وہ جماعت جو اپنے آپ کو سو کالڈ پاکستانی جماعت، فیڈرل جماعت کہتی ہے، اس وقت انفارچونیٹلی اس وقت ملک دشمن جماعت کا رول پلے کر رہی ہے وہ جماعت. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم این ایز، ایم پی ایز، پروونشل منسٹرز، فیڈرل منسٹرز، سارے کے سارے جو ہے وہ امدادی کاموں میں مصروف ہیں. آپ کی پوری انتظامیہ سندھ حکومت کی وہ فیلڈ میں موجود ہے. جگہ جگہ پر اس وقت جو ہے کوئی ایسا ضلع ہے، ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا تحصیل نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسی ریلیف کیمپ نہیں ہے جہاں پہ پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز، ایم این ایز، منسٹرز جو ہیں وہ فیلڈ میں موجود نہ ہوں. یہ ساری چیزیں آپ وٹنس کر سکتے ہیں. تو ایسے موقع پہ میں سمجھتا ہوں جو عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا کردار ہے، اس پہ میں اپیل کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، چیف جسٹس سپریم کورٹ اور ملک کے تمام اہم ادارے اس گھناؤنی سازش کا فوری طور پر نوٹس لیں.
فوری طور پر پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ونگ کو مکمل طور پر بین کیا جائے، کیونکہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم اور عمران خان خود اس وقت پاکستان کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے سیکیورٹی رسک بنے ہوئے ہیں۔ کسی کو سیاست سے روکنا مناسب نہیں، لیکن اگر سیاست کے آڑ میں آپ اپنے ملک کے خلاف دشمنی کر رہے ہیں، آپ اپنے عوام کے خلاف دشمنی کر رہے ہیں، آپ ان معصوم سیلاب زدگان کے خلاف دشمنی کر رہے ہیں، ان بے یار و مددگار لوگ جن کے لیے ہر شخص، ہر پوری قوم، پوری گورنمنٹ، آپ یہ ساری تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ سب لوگ اس وقت فیلڈ میں ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پہ اگر ملک کی ایک جماعت پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ جی ان کی مدد نہ کی جائے، اس سے گری ہوئی شرمناک حرکت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، جو اس وقت جس طرز عمل پہ پی ٹی آئی ہے۔ اور یہ سب کا آئینی ذمہ داری ہے، یہ سب کی قانونی ذمہ داری ہے، یہ سب کی قومی ذمہ داری ہے کہ ایسی جماعت اور ایسے لوگوں کو فی الفور قانون کے کٹڑے میں لایا جائے۔ جو لوگ اس وقت اس موقع پر ان معصوم لوگوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، ان معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ فوراً امداد بند ہو جائے، اور جو جس طرح اس وقت یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری 2-3 دن یہاں بیٹھے رہے، ایک ایک چیز کا معائنہ کر رہے تھے، ایک ایک چیز کو دیکھ رہے تھے، خدا نہ خواستہ یہ ساری چیزیں بند ہو جائے تو یہ کتنا بڑا کرائسس پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے، اس کا کسی کو اندازہ ہے؟ یہاں پہ لوگ اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک جماعت پی ٹی آئی اس کی جو سازشیں ہیں یہ کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کی جا سکتی، اس کو کسی صورت میں ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میں دوبارہ اپیل کروں گا الیکشن کمیشن سے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے، فیڈرل گورنمنٹ سے، انٹیریئر منسٹری سے کہ سب متحرک ہوں اور فی الفور ایکشن لیا جائے۔ تھینک یو جی۔ ان کی ریلیف کے لیے آپ بریفنگ دیتے ہیں، ایک طرف آپ کے دعوے ہیں، آپ کے اعلانات ہیں، دوسری طرف سیلاب متاثرین کی چیخ و پکار ہیں، آؤ بقا ہے، بھوک سے بلکتے بچوں کے شور ہمیں سنائی دیتے ہیں، بلکہ بھوک سے مرنے کی بھی اطلاعات ہیں۔ تو یہ گیپ ہے، یقیناً آپ بھی کام کر رہے ہیں، این جی اوز بھی کام کر رہے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ گیپ کتنا ہے، کتنے لوگوں کو اب تک جو ہے نا وہ کتنے متاثرین تک اب تک آپ نہیں پہنچے ہو، کتنوں کو خوراک نہیں مل رہا، کتنوں کو ادویات نہیں مل رہا، یہ ایک بتا دیں۔ اور دوسرا، کل رات کو خان صاحب نے ایک پیشکش کی ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کو جو ہے نا آنے والے الیکشن تک یا نو منتخب وزیر اعظم تک چھوڑ دیا جائے، اس پیشکش کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، پہلے تو میں بات کر لوں آپ کو پہلے سوال کا۔ حکومت نے ہر ضلع میں، حکومت سندھ نے ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں ریلیف کیمپس قائم کیے ہیں۔ سندھ میں کوئی ایسا ایک بھی تحصیل نہیں ہے جہاں پہ مطلب برساتیں ہوئی ہوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی ہوں جہاں پہ حکومت نے کوئی ریلیف کیمپ قائم نہیں کیا ہے۔ تو حکومت نے ریلیف کیمپ قائم کیے ہیں، اور جتنے بھی ریلیف کیمپس ہیں اس میں وزیر اعلیٰ صاحب کی خصوصی ہدایت کے بعد اور گورنمنٹ کی پالیسی کے بعد یہ میک شور کیا جا رہا ہے کہ ہر ریلیف کیمپ میں جو منیمم چیز جس کو 100% اشور کیا جائے وہ پکا پکایا کھانا، کوکڈ فوڈ، تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی بھوک کی زد میں نہ آئے، کوئی خوراک کی زد میں نہ آئے۔ جب آپ کے پاس ہزاروں مائلز میں پانی بھرا ہوا ہو، اس میں یہ اشور کروانا کہ جی مکمل طور پر ان کو ساری چیزیں پہنچائی جائے کہ کسی بھی صورت میں کوئی خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ سکے کہ اس کو دو وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے۔ تو 2 وقت کی روٹی کا جو ایک اشورنس تھی وہ گورنمنٹ نے پوری مکمل کی ہے۔ ڈیفینیٹلی این جی اوز بھی ہیں، باقی ادارے بھی کر رہے ہیں۔ اور میں نے جس طرح کہا کہ جن ایریاز میں پانی زیادہ تھا یا جن میں ہم لوگوں کے لیے موبلائز موٹریبل نہیں تھے، ان ایریاز کو پاکستان آرمی نے اور
पाकिस्तान नेवी ने उन जगहों पर रिलीफ की पूरी अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड की, वहां पे राशन प्रोवाइड किए, वहां पे टेंट्स प्रोवाइड किए, क्योंकि वहां पे जमीनी रास्ता मौजूद नहीं था, मोटरेबल नहीं था वो। तो जहां तक खुराक की बात है, खुराक में बिल्कुल मैं अभी भी 100% इसलिए नहीं कहूंगा, आपकी मैं सवाल को थोड़ा आगे कर लूं। अब जो लोग उन रिलीफ कैंप्स में नहीं आए उसमें मैं कुछ कैटेगरी, कुछ लोगों का यह था कि जी हमारे माल मवेशी हमारे पास है, हम माल मवेशी लेकर रिलीफ कैंप्स में नहीं जा सकते। फिर वहां पे कोशिश गवर्नमेंट ने यह की कि जी वहां पे उनको उन गांवों तक खाना पहुंचाया जा सके। अभी तक मुझे इस तरह की शिकायतें कम आई हैं, लेकिन जहां पे कंप्लेंट आती है तो वहां पे इतने विजिलेंट है हमारे सारे लोग कि वहां के जो तपेदार होता है ना, वो एक तपा होता है, जिसे कहते तहसीलदार कहते हैं, तो उस लेवल तक सर्वे किया कि कितने लोग आपके डिस्प्लेस्ड है, कितने लोगों के घर गिरे हैं, कितने लोगों के पास राशन नहीं होगा, कितने लोगों के पास खाद्य खुराक नहीं होगा। तो वहां पे उसको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है पूरी गवर्नमेंट लेवल पे, निचले लेवल तक। लेकिन डेफिनेटली मैं ये दावा नहीं करूंगा कि जी 100% लोगों को मिल रहा होगा। अगर कहीं पे खुदा ना खासा कोई रह गया होगा, तो अगर उसने कहीं किसी से कांटेक्ट किया होगा, लेकिन तो वहां पे इंतजाम में पहुंची जरूर होगी। इंतजामिया ने ये बिल्कुल नहीं किया, और कहीं पे भी किसी डिप्टी कमिश्नर ने ये एक्सक्यूज आपने नहीं सुना होगा कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खाना कैसे लोगों को पहुंचाऊं। क्यों पहले दिन जब ये फैसले हुए तो चीफ मिनिस्टर साहब ने चीफ सेक्रेटरी के थ्रू तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कह दिया जी कि आपने खाना पहले फर्स्ट प्रायोरिटी खाना है, उसके बाद फिर राशन वगैरह सब बाद में आते हैं। तो अब पहले तो कुक्ड फूड का चल रहा है। अब काफी जगहों पे जहां पे पानी वापस निकल रहा है, मैं अगर आपको हैदराबाद मिसाल दूं, हैदराबाद में दादू से काफी फैमिलीज आई हुई थी, पिछले 3-4 दिन में 400-500 फैमिलीज वापस जा चुकी हैं दादू के लिए। तो वहां पे भी हुकूमत सिंध की तरफ से, वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको ट्रांसपोर्ट मुहैया की गई, उनको राशन बैग्स दिए गए। अब आप गांव में जा रहे हैं, अपने वापस घरों में जा रहे हैं, तो आप अपना कम से कम राशन बैग जो है वो वापस लेकर जाए और फिर जो है वो उन लोगों को मुहैया करें। तो ये गवर्नमेंट 100% विजिलेंट है। लेकिन देखिए, मैं इतनी बड़ी चीज पे मैं इतनी बड़ी वो नहीं कर सकता, लेकिन अगर हो सकता है कुछ पार्ट्स में रह गया हो तो वहां पे भी जहां कंप्लेंट आती है गवर्नमेंट एड्रेस करती है। अब आपका दूसरा सवाल हो गया कि इमरान खान का रात को कोई इंटरव्यू था और इमरान खान ने कुछ फरमाया। जो मैंने ब्रीफिंग दिखाई है आपको, आप समझते हैं कि इस मुल्क में मजीद पीटीआई को या इमरान खान को सियासत करने की इजाजत होनी चाहिए? इस हरकत के बाद आप सब लोग सीनियर सहाफी हो, आपने जिलजिले भी देखे हैं, आपने सैलाब की तबाहकारियां भी देखी हैं। जब जिलजिला का टाइम आया था तब परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, आप सबको पता है। पीपुल्स पार्टी भी ऑपोजिशन में थी, नून लीग भी ऑपोजिशन में थी। कभी किसी जमात की तरफ से पाकिस्तान की हिस्ट्री में, हमारी 75 साल हिस्ट्री में, कभी किसी जमात की तरफ से किसी तबाहकारियों के मौके पर आपने किसी को सियासत करते हुए देखा? तेरे सियासत भले करता कोई बात नहीं है, किसी को यह हरकत करते देखी? इस हरकत के बाद इमरान खान की, इस गिरी हुई घटिया हरकत के बाद इमरान खान की, आप समझते हैं कि उसकी कोई राय की कोई अहमियत रहती है कि इमरान खान आज के जी इसको नहीं बनाओ, इसको बनाओ, इसको ना बनाओ, इसको बनाओ? इमरान खान की इस मुल्क में इसको सियासत करने का इख्तियार मेरे हिसाब से कानूनी तौर पे, आईनी तौर पर, इखलाकी तौर पर खत्म हो चुका है। उसको कोई इख्तियार नहीं कि उस मुल्क में आप सियासत कर सके, जो उन्होंने ये 2 दिन पहले हरकत की है। इसके बाद उसकी सिर्फ इस वक्त एक जगह होनी चाहिए, वो उसको जेल के पीछे होना चाहिए। जो उन्होंने हरकत की और जो जो लोग उसमें शामिल थे, उन सब लोगों को जेल के पीछे होना चाहिए, क्योंकि आप उन मासूम लोगों से लड़े हो। आप उस 2 महीने के 3 महीने के बच्चों से लड़े हो, आप उन मासूम खवातीन से, बुजुर्गों से लड़े हो। आपने ये हरकत करके आपने उनकी इमदाद रोकने की कोशिश की। मैंने कहा कि ये वो हरकत है कि कोई शख्स ऑक्सीजन पे, वेंटिलेटर पे हो और आप उसका ऑक्सीजन मास्क हटा दो और उसके वेंटिलेटर को डिस्कनेक्ट कर दो ताकि वो तड़प तड़प के मरे। ये इमरान खान और पीटीआई ने वो घटिया हरकत की है। उसके बाद उसको ना सियासत का कोई इख्तियार है, उसके बाद उसकी किसी राय की कोई अहमियत नहीं है, और ना इस जैसे शख्स पे किसी किस्म की कोई बात की जा सकती है जो उन्होंने हरकत ये की है। अच्छा शर्जील साहब, सिंध हुकूमत ने फैसला किया था कि कुछ जो है वो कड़े फैसले वो करने होंगे हमें। पहले फैसला ये हुआ था कि जो बंद टूटे हैं उनको ऊपर से बंद कर दिया जाएगा। अब बलूचिस्तान और सिंध के मकाम पे, जहाँ चुखी के मकाम कहते हैं, एफपी बंद को घाड़े लगे थे या कट लगे थे, वो अभी तक बंद नहीं हुए। वो बंद हो तो मेहड़ के इंशार जोही पे पानी का जोर कम हो। दूसरा ये कि इधर मीरपुर खास जुड्डो की तरफ कुछ कट देने के फैसले हुए थे, लेकिन वो कट नहीं आ रहे वहां पे। देखें जी जनाब,
جی دو صاحب جی آپ کریں, آپ کو کون نہ کرے گا. کوئی شادی راج سے نیچے کوئی 1000 کیوسک سے زیادہ پانی نہیں اٹھا رہی جو سمندر میں جا رہا ہے. اور جیسے RD 211 پہ پہنچو جہاں 0 پوائنٹ کہتے ہیں, جہاں بڑا پریشر ہے کہ کٹ ہو, وہاں سے کو 15000 کیوسک صرف LBOD میں, اور اس کے دونوں سائڈ میں ایک طرف ہاکڑو ہے ایک طرف پران ہے, بہہ رہے ہیں کئی کلومیٹرز میں, سارے جو ہے ڈوبے ہوئے ہیں. تو وہ سب لوگ انتظار میں ہیں کہ یہ پانی نکلے گا تو آپ راشن دیں گے, کیا کریں گے کٹ کے اس پہ. دیکھیے آپ کا راشن والی بات میں نے کہا کہ جہاں راشن ہے وہاں پہ کوکڈ فوڈ پہنچ رہا ہے, انتظامیہ پہنچا رہی ہے, اور اس کے بعد راشن ہوں گے. جہاں انہوں نے بات کی بلوچستان والی, وہ آج کی میٹنگ میں بات بالکل ڈسکس ہوئی, اور وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میں چیف منسٹر بلوچستان سے بات کروں گا. منسٹر اریگیشن کو کہا کہ آپ اریگیشن منسٹر بلوچستان سے بات کریں, اور چیف سیکرٹری کو کہا کہ آپ چیف سیکرٹری بلوچستان سے بات کریں کہ جو بلوچستان کے علاقے میں جو ایشوز جو سندھ کی طرف سے بلوچستان کی طرف سے سندھ میں ہو رہے ہیں ان کو جو ہے ایڈریس کیا جا سکے. تو وہ بات بالکل اس میں زیر غور تھی. جب آپ نے بات کی LBOD کی اور میرپور خاص وغیرہ کی, اس کے لیے جی کیبنٹ میں بھی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جو بھی فیصلہ ہونا ہے نا وہ سیاسی طور پہ کوئی فیصلہ نہیں ہونا, سارے فیصلے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کرے گا. اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو کہا گیا, آج بھی منسٹر اریگیشن اس علاقے میں اس وقت موجود ہیں, وہاں کے لوکل لوگوں کو بھی بلایا گیا ہے, اور وہاں پہ اریگیشن کے ماہرین کو بلایا گیا ہے کہ کیا آلٹرنیٹ ہو سکتے ہیں, پانی کو آخر نکالنا تو ہے. پہلے صورتحال دوسری تھی, کل جو پھر برسات ہوئی ہے میرپور خاص میں, اور برسات کے بعد کل کی برسات کے بعد پھر وہ LBOD ہے وہ مختلف جگہوں پہ اوور ٹاپ کر رہا ہے, تو آپ اس کو زیادہ دیر رک نہیں سکتا, آپ نے فیصلہ جلدی کرنا ہے. تو آج منسٹر اریگیشن کو وزیر اعلیٰ صاحب نے بھیجا ہے کہ آپ صورتحال دیکھیں, اریگیشن کے ماہرین کو لے جائیں اور پھر وہاں پہ کوئی فیصلہ کریں. شرجیل صاحب, آرمی چیف جنرل باجوہ نے دادو میں آئے تھے دورے پہ, انہوں نے بات کی کہ جو گاؤں سندھ میں تباہ ہوئے ہیں وہ ماڈل ولیجز بنانے کا ارادہ رکھتی ہے پاک افواج. 5 لاکھ میں کوئی چھوٹے چھوٹے گھر بنا کے اور کوئی پورا گاؤں وہ بنائیں گے. کیا سندھ حکومت آرمی سے اس حوالے سے کوارڈینیشن میں ہے, کیونکہ بحالی کا آپ جب کام کرنے جائیں گے, اس طرح جو پورے دیہات گاؤں تباہ ہوئے ہیں, جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ وہ دیہات پورے گاؤں آباد کریں گے, سندھ حکومت ان کے ساتھ مل کے ایسے کوئی ماڈل ولیج بنانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ دیکھیں جی, ریسکیو میں, ریلیف میں یا ریہیبلیٹیشن میں حکومت سندھ پاکستان کے تمام اداروں سے باقاعدہ مشاورت کرے گی, اور جو اچھی پروپوزل ہوں گے ان کو اڈاپٹ کیا جائے گا. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آرمی چیف کی اس اسٹیٹمنٹ کو, اور یہ اچھے گڈ جسچر سمجھتے ہیں اس کو, اور حکومت سندھ نے اپنے بھی پلانز کیے ہوئے ہیں. حکومت سندھ بھی مختلف کمپنی سے بات کر رہی ہے کہ جی ریہیبلیٹیشن کی پروسیس کو بہتر کیا جائے. لیکن میں اس پر ایک بات ضرور کہوں گا کہ جتنے بھی یہ گھر بنے, جتنی چیزیں بنے, صرف گھروں تک ہمیں اس کو نہیں ہوگا, اس پر ہمیں ایک اور چیز کرنی پڑے گی کہ ہمیں ان گھروں کے لیول کو اوپر کرنا پڑے گا, جو مٹی کا جو بھراؤ کر کے پھر اوپر گھر بنانے پڑیں گے. کیونکہ آج بھی ہم کسی کو پکا گھر دے دیں, کل کو پھر یہ برساتیں جب آنی ہے, کیونکہ یہ روڈ لیول آپ کا اونچا ہوتا ہے, آپ کی پھر جو گاؤں کے لیول ہوتے ہیں یہ بہت نیچے ہوتے ہیں. یہ سمجھے کہ 2-3 فٹ سے لے کے نیچے 6-8 فٹ تک نیچے ہوتے ہیں, پھر پانی کا سارا جذبہ ہوتا ہے. تو ہمیں جہاں پہ بھی ہم نئی کالونی بنائیں گے, جو ہماری آپس میں بھی ڈسکشن یہ ہوئی ہے, پہلے تو اس ایریا کو پہلے ریز کریں گے ہم, کم از کم کہ روڈ لیول سے کم از کم 2-3 فٹ اوپر ہو, تاکہ اگر کل کو پانی آ بھی جائے تو ان گھروں کو نقصان نہ پہنچ سکے. اچھا شرجیل صاحب یہ بتا دیں, جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ ایک منفی جماعت ہے وہ اس پہ سیاست کری ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا اس سیاست کا موقع, اس منفی سیاست کا موقع آپ لوگ ان کو نہیں دے رہے؟ جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں, وزیر اعلیٰ سندھ کا حلقہ ہے, وہاں سے ٹینٹ برآمد ہوئے ایک فیکٹری سے, پھر کمبر شداد کوٹ ضلع ہے, وہاں پر ایک جوڈیشل لاک اپ سے ٹینٹ برآمد ہوئے. تو مطلب اس طریقے کی جو صورتحال ہے وہاں پر افسران کو بھی کام کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. میں آپ کو گھوڑکی کی مثال دیتا ہوں, آپ ہی کی جماعت سے تعلق رکھنے والے جو اسٹیک ہولڈر ہیں, وہاں پر 3 اسٹیک ہولڈر, عبدالباری پتافی بھی ہیں, مہر بھی ہیں, ایک مخالف مہر بھی ہیں, پھر اس کے علاوہ اکرام اللہ دھریو صاحب بھی ہیں. تو ایک طرف تو ڈی سی کام کر رہا ہے تو پھر ان کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا. باری پتافی صاحب نے اینٹی کرپشن کو کہہ کے ایک انکوائری بھی انیشیٹ کروا دی ہے کہ بھائی ہمارے جو کہ میرے علاقہ ہے جہاں سے میرا تعلق ہے عبدالباری پتافی کا,
وہاں پر جو ہے وہ ان کو ٹینٹ نہیں ملے, پھر وہاں پر اینٹی کرپشن کی انکوائری ہو گئی. تو اب ڈی سی جو صاحبان ہیں ایک طرف تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں, ایک تو پیپلز پارٹی کے ہی بہت سارے دھڑے ہیں ان کو بھی منہ دے رہے ہیں, پھر اس کے علاوہ جو کہ مخالفین ہیں وہ سی پیز بھی کورٹ میں داخل کر رہے ہیں, تو ان کو بھی کافی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو ذرا یہ بھی بتا دیں اس پہ. دیکھیں جی بھائی, میں آپ کو تفصیلی جواب دے دوں. اکا دکا واقعہ ہر جگہ ہوں گے, ہمیشہ ہوتے آئے ہیں. کہ لیٹ سپوز میں نے کہا کہ اگر آپ 100 لوگ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں سے 98 بہتر ہوں گے, ہو سکتا ہے کہ 1-2 تھوڑے دوسری سوچ کے رکھنے کے لوگ ہوں. اکا دکا واقعہ تو آپ کو ہر جگہ پہ ویسے روٹین میں بھی ملتے ہیں, سیلابوں کے علاوہ بھی ملتے ہیں, ہر جگہ پہ آپ کو تھوڑی بہت مس مینجمنٹ ملتی ہے. آپ نے بولا کہ موقع فراہم کر رہے ہیں آپ پی ٹی آئی کو, جو یا تو اس کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں نا, جو آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ کہیں ہوا کہ وہاں اس چیز کو ہائی لائٹ کر دی یہاں پہ یہ واقعہ ہوا. ایک ایسی تصویر جو کہ بھارت میں بنی 2014 کی تصویر, جو کہ پاکستان سے تعلق نہیں رکھتی ہے, جس کو این ڈی اے میں نے کہا کہ ہمیں اس طرح کی نہ ہی راشن ملا, نہ ہی ہمارے اس طرح کی کوئی بیگ ملی, نہ ہی یہ پاکستان کی تصویر ہے. پھر وہ ایک ٹی وی چینل نے پروو کیا کہ یہ بھارت کی تصویر ہے, 2014 کی تصویر ہے. اس کو یہ کرنے کا مجھے تو مائنڈ سیٹ بتا سکتے ہیں آپ کہ اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ یہ موقع فراہم کرنا اور یہ چیزیں جو آپ بات کر رہے ہیں. اچھا دوسری بات, اگر موقع فراہم ہو بھی جائے, مثال کے طور پہ پی ڈی اے میں راشن دے رہی ہے, ٹھیک ہے, 5 لوگوں کو راشن ملا, 4 لوگ, اس میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو غیر جو نہیں ہوتے, ڈیزرونگ نہیں ہوتے, شاید اس جب اتنی بڑی تعداد میں آپ ڈسٹریبیوشن کر رہے ہوتے ہو تو مستحقین کے ساتھ ساتھ کوئی غیر مستحقین کو بھی کسی ایک دو کو مل گیا ہوگا, ملے گا بھی صحیح, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ جی ایک بندہ جو ہے وہ غلط بندے کو ملا, تو جی پورے آپریشن کے لیے پھر کیا کریں, ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو میسج کریں کہ جی یہاں پہ بند کر دیں. لاجک کیا ہے اس کی میرے بھائی؟ مجھے اس چیز کا آپ سے بتا دیں نا کہ دیر از نو لاجک. اگر حقیقت میں بھی کوئی غلطی کسی کی ہو جائے, یا غلطی ہو جائے, کوتاہی ہو جائے, بدنیتی بھی ہو جائے, تو آپ اس بدنیتی پہ اس کو سزا ضرور دو. وہ تو میں نے آپ کو پہلے بیان میں بتایا کہ چیف منسٹر نے کہا ہے اگر کوئی بھی آفیسر کسی کی بدنیتی ثابت ہوتی ہے تو وہ پوسٹ آؤٹ نہیں ہوگا, وہ ڈسمس فرام سروس ہوگا. میری پنچ لائن پریس کانفرنس کی سٹارٹ یہاں سے تھی, جب صوبے کا چیف ایگزیکٹو کہتا ہے کہ کسی ایک نے بھی بدنیتی کی تو میں اس کو ڈسمس فرام سروس کر دوں گا, تو بات ختم ہو گئی نا. لیکن ایک پروپیگنڈا چلانا, مطلب ساری لمٹس کراس کر دینا, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اس کا کوئی اور لاجک نہیں ہے. شجیل صاحب یہ بتائیں کہ سب کے سوالات یہ ہو رہے ہیں کہ جو قوم پرست ہیں, سماجی رہنما ہیں, فیصل عیدی سمیت سب نے کہا کہ کراچی میں جو سیلاب متاثرین آئے ہیں ان کو آباد کیا جائے, لیکن ابھی تک وہ کہیں سپر ہائی وے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا ہے کہ ان کو آباد کہاں کیا جائے گا. اسکولوں میں مستقل حل نہیں ہے, اگر عارضی طور پہ 2-3 مہینے کے لیے اسکول بند تو نہیں کر سکتے کراچی میں جہاں متاثرین کو رکھا گیا ہے, تو اس کا حل کیا ہے, مرکزی کیمپ کہاں پہ قائم کیا جائے گا. دوسرا سوال یہ کہ جو آپ نے فگر جاری کیے ہیں پی ڈی ایم کی طرف سے, آپ کے بھی صبح تفصیلات آئے کہ 1716 جو کیمپس ہیں پوری سندھ میں, اس میں 5,29,000 جو متاثرین کو رکھا گیا ہے. تو ایک کیمپ میں اگر اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 308 بندے کیسے اس میں رہ سکتے ہیں ایک کیمپ میں؟ یہ تو جانوروں کی طرح سندھ حکومت متاثرین کو رکھ رہی ہے. 5,29,000 1716 کیمپوں میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ پہلے سوال میں جواب دے دوں آپ کو کراچی کے حوالے سے. ظاہر ہے اسکول بھی کھولنے, سب چیزیں کرنی ہے. آج بھی اس میٹنگ میں بات ہوئی, کمشنر صاحب, چیف سیکرٹری صاحب, سیکرٹری لوکل گورنمنٹ, مختلف آپشنز پہ بات ہو رہی ہے. ملیر میں ایک جگہ پہ اس وقت ٹینٹس لگنا شروع بھی ہو گئے ہیں, ٹینٹ سٹیز بنائے جا رہے ہیں, چھوٹے بھی اور بڑے بھی. اور 20,000, آپ بولیں گے کراچی میں کیسے آئیں گے, کوئی جگہ ہی نہیں ہے. ابھی تک 20,000 سے زائد متاثرین کراچی میں آ چکے ہیں جن کو ساری فیسلٹیز مل رہی ہیں. آپ کا درست دوسرا سوال کہ جی ٹینٹس اتنے دیے گئے ہیں, ٹینٹ سٹیز اتنے, اور زیادہ لوگ کیسے رہ رہے ہیں, وہ آپ کی اطلاع کر لوں بھائی کہ ہر گاؤں میں آلموسٹ اسکولز ہیں, ہر جگہ پہ اسکولز ہیں. آپ صرف ٹینٹس کو کاؤنٹ کریں, اگر آپ اسکولز کو کاؤنٹ کریں, ٹینٹ سٹیز کو کاؤنٹ کریں, اب کیلکولیشن سامنے آ جائے گی. شجیل صاحب تھوڑا جو آپ نے فرمایا کہ سندھ میں جو برسات متاثرین ہیں ان کے لیے ہیلتھ کے حوالے سے کنٹرول روم قائم کیے گئے ہیں,
सब सारे इलाकों में जो भी शिकायतें आ रही हैं ग़िज़ा के बाद आ रही हैं हेल्थ के हवाले से, जो मुतासरीन सड़कों पे बैठे हुए हैं, रोडों रास्तों पे बैठे हुए हैं, उनको किस तरह ये कंट्रोल रूम कवर करेगा? स्पेशली ये बहुत बड़ा अलमिया जन्म लेने जा रहा है सेहत के हवाले से, हेल्थ के हवाले से इस डिज़ास्टर्स के बाद, तो इसको थोड़ा आप वजाहत या क्लियर कर दीजिएगा किस तरह सहूलतें वो अवेल कर सकते हैं जो मुतासरीन हैं। देखें जी, कोई भी मुतासर, वैसे तो मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं तमाम 10 सिटीज़ में, ठीक है, ऑलमोस्ट तमाम बड़ी 10 सिटीज़ में मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं, लेकिन जहाँ पे कोई शख्स अपने गांव के बाहर बैठा हुआ है, जैसे गांव में पानी हो, चारपाई रखकर अपने जानवर रखकर बैठा हुआ है, अगर उस तक ये मैसेज मीडिया, अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए ये हम पहुँचा भी रहे, हमने FM रेडियो को भी कहा है कि आप भी इश्तिहार दें उनको, वो भी उनको बोलें, और फिर हमने कहा हुआ है गवर्नमेंट की मोबाइल टीम्स को भी, जो कि मोबाइल वैन्स हैं जिसमें डिस्पेंसरीज बनी हुई हैं, और फिर एम्बुलेंसेज को आप भी हर एरिया में विजिट करते जाएं, और वहाँ के तहसीलदारों को बोला गया। लेकिन उसके बाद भी अगर ये नंबर जब आएंगे, कोई भी शख्स अगर अकेला बैठा हुआ है, किसी टेंट सिटी में नहीं है, किसी कैंप, रिलीफ कैंप पे नहीं बैठा है, वो फ़ोन करेगा जी मुझे ये बीमारी है, मेरे बच्चे को ये बीमारी, तो फौरी तौर पर एम्बुलेंस उसके पास जाएगी, वरना मोबाइल हॉस्पिटल जाएगी, वरना अगर वो जो बीमारी बताएगा तो कोई ना कोई शख्स जाएगा जो कि राउंड द क्लॉक 24 घंटे ये सेंटर खुले रहेंगे कि जो कोई दवाई पहुंचाई जा सके। शर्जील साहब, मुनव्वर आलम, शर्जील साहब, जो डिवास्टेशन आई है और जिस तरह की तबाही है और जिस स्केल पे आई है, हमने बहुत सारे लोगों से, आपकी पार्टी के लोगों से बात की, तो अक्सरियत का ये कहना है कि बारिश ने कम डुबोया, वहाँ पर जो मौजूद अफसरान थे और जो अमला था, ख़ास तौर पर इरिगेशन और पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट का भी एक पार्ट है, इन 3 डिपार्टमेंट के जो अमला था और वहाँ जो अफसरान थे और उनकी जो मशीनरी थी उसने ज़्यादा डबोया। तो क्या काबीना ऐसा कोई फैसला करे कि इस पर कोई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तहत कोई कमीशन कायम किया जाए, और 2012 से लेके 2022 तक जिन बंदों की मजबूती के लिए रकम जारी हुई, जिन डिस्पोजल को चलाने के लिए मशीनरियों के पैसे जारी हुए, जिन लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए सीवरेज और ड्रेनेज का निज़ाम बनाया गया, और जिन पब्लिक हेल्थ की जिम्मेदारी मुख्तलिफ नाले और सिम नालों को मेंटेन करना था, और सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट है जिसको स्कार्प कहते हैं, उसकी सबसे ज़्यादा नाअहली सामने आई है, तो क्या काबीना ऐसे किसी कमीशन की मंजूरी देगी कि इसकी तहकीकात थ्रू आउट हो और उन अफसरान का तयन करके उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए? देखिए जी, मैं एक बात आपको वाज़ेह कर लूँ, इस पूरे तबाहकारियों में कितनी दफ़ा खबर रिपोर्ट हुई कि कोई बंद टूट गया? बताएं मुझे आप, कितने बंद टूटे? सिम नालों के और उसके तो बहुत है। आपका सवाल हो गया ना भाई, आप कितने बंद टूटे हैं जी अभी तक? ये मेन तबाहकारियां सैलाब नहीं थी, सैलाब के बाद भी तबाहकारियां हुई जो हमें फिर सेवण में और बाकी में प्रेशर वहां पड़ा, मंशर में। मेन तबाहकारियां थी बरसातें। जब 1700 मिलीमीटर बरसात पड़ेगी और जब उस बरसात के बाद आपकी हालत ये हो जाएगी कि आपके पूरे गांव के गांव पानी में भरे होंगे, लोग सड़कों पे, सड़कें भी पानी के लेवल को क्रॉस कर जाएं, तो डेफिनेटली ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तबाही थी। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तबाही में डेफिनेटली उसकी उस तक कहीं पे भी वो नहीं होती। आपने खैबर पख्तूनख्वा में अगर देखा हो तो उस पानी के रेलों से बिल्डिंगों की बिल्डिंगें गिर गई। आज भी आप राजनपुर में जाके पंजाब में देखें हालत क्या है वहाँ पे। वहाँ मैं समझता हूँ राजनपुर में भी हालत सिंध से भी बुरी हालत है। बलूचिस्तान की आप हालत जाके देख लें, बलूचिस्तान में क्या पोजीशन है। तो ये पूरी वो चीज़ें, जहाँ तक महकमों की बात है, डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि तमाम महकमों ने अपनी जिम्मेदारी के लिए कम अज़ कम कोशिश ज़रूर की। और जहाँ तक पानी के निकाल की बात है, डेफिनेटली ये स्कार्फ की आप बात कर रहे हैं या आप बात कर रहे हैं जो हमारे सेम नाले हैं, तो उनकी कैपेसिटी को अब फर्दर इनहांस करना पड़ेगा इन हालात को देखते हुए, ग्लोबल वार्मिंग के बाद और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो क्लाइमेट चेंज ने और ग्लोबल वार्मिंग ने जो है वो बहुत बड़ा धचका दिया है, पूरी दुनिया को हिला दिया है। और जो स्टडी आई है, दुनिया के जो 10 ममालिक जो इसमें हिट हुए हैं, पूरी दुनिया के 10 ममालिक जो इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से हिट हुए हैं, उसमें पाकिस्तान भी एक है। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न सबके लिए है, ये परेशानी का सबब सबके लिए। और आपको अपनी अब जो आपकी फ्यूचर की जो प्लानिंग होगी, अब आपको उस हिसाब से जाना पड़ेगा। क्योंकि कोई एक्स्ट्रा नहीं था भाई एक दफा सैलाब आ गया। अब तो आपने
मतलब अब आपने पूरी अपनी प्रिपरेशन, जैसे मैंने अभी क्या कहा, मैंने कहा कि रिहेबिलिटेशन में सिर्फ अगर किसी को मैंने किसी का झोपड़ा गिर गया उसको मैंने घर बना के दे दिया तो ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा, मुझे अब उसको उस लेवल से रेज करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में पता चले कि घर की छत तक सिर्फ वो पानी में ही डूबा रहे। तो अब हमें फ्यूचरिस्टिक होकर ये सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी, हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाएगी, हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, हमारे जो वे ऑफ वर्किंग है वो सारी सब मूव होगी टुवर्ड्स इन चीजों पर। सर जी पहले वो भाई आपसे पहले पीछे सर मैं ये कहना चाहता एक मिनट शर्जील साहब, एक मिनट भाई, जामशोरों की तरफ से कल सेलब ज़िदान आए थे, तो माइक करीब करेंगे जनाब आप। जामशोरों की तरफ सेलब ज़िदान आए थे, उनको पुलिस ने हरासमेंट की है और गिरबान में पकड़ा है। तो सैलाब ज़िदान जो लोग आए हुए हैं जामशोरों की तरफ, SHO ने लोगों को बात कर रहे हैं, उनको पकड़ रहा है और वापस कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं इधर कैंप नहीं है, यहाँ से जाओ। देखिए जी, या मुझे ये पता है कि जो सैलाब ज़िदान इस एरिया से आए ना, तो जामशोरो भी क्रॉस करके हैदराबाद में भी आए हैं, सबसे ज्यादा हैदराबाद में इस वक्त। और हैदराबाद में जहां पे भी आए हैं वहां हैदराबाद की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने, हैदराबाद की पुलिस ने, सब ने तमाम सैलाब ज़िदान को वेलकम किया है, कराची में वेलकम किया। अब वो बात है कि एक जगह पे कोई एक वाकया हो जाए उसको हम कोड कर ले, नहीं होना चाहिए वाकया। अगर इस तरह की कोई जो आप चीज बता रहे हैं मेरे भाई, अभी आप मुझे इसके बाद इसकी फुटेज दीजिएगा, हम सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। किसी की मजाल नहीं किसी सैलाब ज़िदान को किसी भी शहर, किसी भी तहसील, किसी भी एरिया में रोकने का। इस वक्त वो मुतासरीन है, इस वक्त वो परेशान है, उसमें सबको उनके साथ एक कौम होकर खड़े होकर उनकी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे ये भी पता है कि जामशोरों में ही हमारे एक मिनिस्टर साहब हैं, वो होटल में बैठकर, उन्होंने होटल एक रखी हुई है, उस होटल को मुकम्मल तौर पर फंडिंग देने, जितने भी सैलाब मुतासरीन उस होटल का खाना 3 टाइम पर खा रहे हैं। हमारे एक अकलियत के मिनिस्टर साहब हैं जामशोरों में, मैं नाम भी ले लेता हूं, ज्ञानचंद इसरा साहब ने, जिन्होंने अपने खर्चे पे भी नहीं क्योंकि सरकार के खर्चे पे या किसी NGO के खर्चे, अपने खर्चे पे उन्होंने वहां पे होटल खोली हुई है, जिसको जाना है उस होटल जाके खा सकता है। इसी तरीके से सिंध में हमारे पीपुल्स पार्टी के बहुत सारे MPs MNAs हैं जिन्होंने आज दिन तक भी उनके अपने खर्चे में, सरकार अलग कर रही है, लेकिन आपको वाली बात कि जब इतनी बड़ी डेवास्टेशन है, कहीं पे कोई एक NGO है, कहीं पे जो है सरकार कर रही है, हमें पता है कि वो मतलब ये नहीं कि सिर्फ खाना बनाना या पैसे देना सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि आपको वो खाना पहुंचाना भी होता है। लेट्स सपोज अगर एक शहर में 50,000 आदमी मौजूद है और मुख्तलिफ जगहों पर स्कैटर्ड मौजूद है, तो आपकी पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी लगी हुई है। तो हमने भी वहां पे भी एरियाज बांटे हुए हैं, जो आज दिन तक हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह जो बेहतर तरीके से इसलिए चल रहा है, हमने एरियाज बांटे हुए। ये एरिया गवर्नमेंट देखेगी, ये एरिया जो NGO देख रहा है वो देख रही है, ये एरिया कोई मुखैर हजरात है, कोई वहां का MP MNA है, वो खुद देख रहे हैं। लोगों को घरों तक जो है खाना पहुंचाया जा रहा है, मतलब दरवाजा नॉक करके जी आपका खाना आया है। अच्छा शर्जील साहब, मेरा एक आपसे सवाल है, एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं आप, हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, बरसात में तकरीबन 2 माह के करीब बरसात पड़ी है, बकौल आपके मीडिया सब रिपोर्ट भी करते हैं, रोजाना या हर दूसरे दिन हफ्ते में घोट की और दीगर इजला से सहाफियों का मैसेज आता है कि हमारे घर मसमार हैं। आप पार्लियामेंट में बैठे हो सहाफी, हमारे लिए आवाज क्यों नहीं उठाते कि हमारे भी घर गिर चुके हैं, हमारी फैमिलियां भी मुतासर हो चुकी हैं। आप वहां तक ये आवाज पहुंचाएं ताकि जो छोटे छोटे शहर है जहां इतनी मराद भी नहीं है, नौकरियां भी नहीं है, कोई कारोबार भी नहीं है। दूसरा सवाल, कराची से कश्मीर तक जमीनें सरकारी बहुत हैं, क्या उस जमीनों पे आप उस मुतासरीन को बिठाना चाहते हैं या जो घर मसमार हुए वो बना के देंगे? शुक्रिया। जब वो पहला सवाल था उसमें ऑलरेडी ये बात पहले भी हो चुकी है, हमने कहा कि उनकी एप्लीकेशन हम कंबाइन कर लेंगे, और इस वक्त तो मैं समझता हूँ सब बराबर है ना। अगर जो सहूलत देनी है सबको एक जैसी देनी है, ये तो नहीं हो सकता कि जी मिसाल के तौर पर जी कि एक महकमे को एक देनी है, दूसरे महकमे को दूसरी देनी है, लेकिन उसके अलावा भी इन स्पेशल केस कंसीडर करेंगे। दूसरी आपने बात बोली जमीनों की, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किसको कहाँ पे क्या किस तरह उनको रिएबल करना है। आप बताएं। अच्छा, शजील साहब, कैसर बंगाली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंध हुकूमत को 2010 के जो सैलाब आया था, मॉडल जो है वो विलेज बनाने की हमने उनको एक प्लानिंग बना के दी थी, लेकिन उनको उस प्लानिंग पर सिंध हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया, जिसकी वजह से अब शहर भी डूबे हैं और देहात भी
डूबे। अब आप किस तरह सैलाब ज़दगान को ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि कोई मॉडल विलेज आप बनाएंगे जो अब दोबारा नहीं डूबेंगे? भाईजान, कैसर बंगाली साहब एक बहुत ही शरीफ नफ्स इंसान है, मेरे दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत है, लेकिन ये मशवरा जो उनका ना ये वो प्रैक्टिकल नहीं है, इसका जवाब ये है। और मैं चाहता हूँ कि कैसर बंगाली साहब थोड़ा जाएं, मुख्तलिफ देहात विजिट करें, जो सॉल्यूशन उन्होंने बताया सॉल्यूशन यही है, लेकिन क्या आप गन पॉइंट पे किसी को मॉडल विलेज में बिठाओगे? आप बिठा सकते हो? मैं आपको बोलूँगा आज आप यहाँ से आपको मैं दादू शिफ्ट कर रहा हूँ, चलो वहाँ शिफ्ट हो गए, नहीं हो गए ना। तो मकसद ये है कि वहाँ पे इश्यूज ये हैं, ये गाँव की ये पूरी साइंस है, इस पर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं कहता हूँ तो बड़ा मेरा ये फेवरेट टॉपिक सब्जेक्ट है, मैं कहता हूँ इस पर कोई सेमिनार बड़े पैमाने पर होने चाहिए, लेकिन सेमिनार से भी उसका हल नहीं निकलेगा। मेरी पहली कॉन्स्टिट्यूंसी थी थर पार्कर, नंगर पार्कर। नंगर पार्कर में मैंने जो अभी कैसर बंगाली साहब अब बात कर रहे हैं ना, वो मैं 2006-07 में मैं इस पे काम भी किया। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करें, फिर इस पर हम तफसीली डिस्कशन कर लेते हैं कि वहां पे जो टाउन था, जो मेरा शहर था, उसकी आबादी थी 6-7 हजार, उस इलाके की आबादी थी 1.5-2 लाख। तो मैंने कहा यार कि ये लोग जो स्केटर्ड लोग हैं, मुख्तलिफ जगहों पर रह रहे हैं, तो बेहतर नहीं है कि यार अगर ये मैं एक हर गांव से डिमांड क्या आती है, मुझे डिस्पेंसरी चाहिए, मुझे रोड चाहिए, मुझे बिजली चाहिए, मुझे स्कूल चाहिए, मुझे सुई गैस चाहिए, मुझे पानी चाहिए, ये डिमांड आती है ना। अगर इनको मतलब एक पॉइंट बिजली का, पानी का, गैस का मैं यहाँ से 20 किलोमीटर किसी पहाड़ी पे लेके जाऊं, फिर इधर से 20 किलोमीटर कहीं और ले जाऊं, तो बेहतर नहीं है सब सारे एक साथ एक शहर में आके रह जाए, तो फिर सबको देना आसान हो जाएगा। जो आसान सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन अगर हम लोग पाकिस्तान में कर गए, फिर तो हमारा सारा आधा बजट भी बच जाएगा, सारी चीजें बच जाएगी। लेकिन इसके दो उसकी वजूहत हैं, वो मैं आपको समझाऊं। एक वजह नंबर 1 क्या है, जिन लोगों की थरपार की बात, अगर मैं बाकी रूरल एरिया, और रूरल एरिया का ये कल्चर जो है ना, सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहा हूं, ये रूरल एरिया कल्चर आपको बलूचिस्तान में भी मिलेगा कि लोग पहाड़ी इलाके में जाए नहीं, सारे कोयटा में आके बैठ जाए। ये कल्चर आपको पंजाब में भी मिलेगा, जितना भी रूरल, और सिंध में भी वही कल्चर मिलेगा। लोग बोलते हैं जी जहां मेरी जमीन है, जहां सुबह को 6 बजे उठ के मुझे खेती बाड़ी के लिए निकलना है, जहां पे उनकी घर की खवातीन ने खेती बाड़ी में उनको साथ देना है, उधर ही रहें, उधर ही उन्होंने दफन होना है उनको। आप और ये तो मैंने खेती बाड़ी की बात की, थर पार्कर में जहां पे पानी की जहां कैद साली होती है, वहां पे 10-10 साल तक या कभी 5-5 साल तक कहत होते हैं, तो वहां पे भी लोग खाली अपने रेत के टीले को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, एक ये उसकी दूसरी वजह भी मैं आपको बताऊं। दूसरी वजह क्या है, कल्चरल डिफरेंस होते हैं लोगों के, कि जी अब देहाती एक जो माइंड सेट होता है, उसमें कल्चरल डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि जी ठीक है, मैं अगर एक मोहल्ले में एक कास्ट का हूं, मैं दूसरी कास्ट के साथ कैसे रहूंगा, ये कल्चर है, ये हमारा एक रूरल कल्चर है, और ये इसमें मुझे कोई हमें उसको किसी डिस्करेज करने की जरूरत नहीं है कि ये रूरल कल्चर क्यों है। ठीक है, ये कल्चर है हमारा, तो उसको भी हमें साथ लेकर चलना है। ठीक है, तो ये इसकी देयर विल लॉजिक। तो कैसर बंगाली साहब की जो लॉजिक है ना, वो किताबों में पढ़ के, मतलब लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर हिम, किताबों में पढ़ के एक मशवरा देना एक अलग बात है, लेकिन एक्चुअल जमीनी हकायक जो है उससे वो बिल्कुल डिफरेंट है। या आप किस पर इल्जाम लगाते हैं? अच्छा भाई, मैं बताएं, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। एक लंदन की गाड़ी चोरी का इल्जाम है कि उन्होंने एक सिफारती गाड़ी को जो है वो नंबर प्लेट जारी की है सिंध की, तो उस पर क्या कहेंगे कि ये इल्जाम सिंध हुकूमत के महकमा एक्साइज पर क्यों है? अब वो जो एक्साइज की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उस पर भी इंक्वायरी चल रही होगी कि भाई ये गाड़ी यहाँ आई कैसे, कस्टम ने क्लियर कैसे की, मतलब कराची में कैसे आई गाड़ी ये। अगर ये गाड़ी चोरी की गाड़ी थी, तो बताएं कि ये कराची के क्लिफ्टन या डिफेंस तक गाड़ी पहुंची कैसे? एक्साइज ने बाद में रजिस्टर की होगी ना, तो चोरी की लंदन में रजिस्टर नहीं होगी, कोई इसको लेके आया होगा, किस रास्ते से लेके आया, तो उसने कौन कौन से अरब इस्तेमाल किए, कौन से जाली पेपर से जमा करा दिया। अब जाली पेपर किसी ने पहचाने, किसी नहीं पहचाने, वो अलग इंक्वायरी के उस एक्साइज ऑफिसर को भी, उस ऑफिसर को भी विजिलेंट होना चाहिए। लेकिन पहले तो आप यूं सवाल पूछे ना। दूसरी बात आपने कही कि जी पीटीआई ये कहती है, वो कहती है। आप बताएं कि अगर सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर रही, सब नाकाम लोग, तो इतना सारा निजाम कौन चला रहा है? ये लाखों अफराद को 2 वक्त पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई एहसान नहीं कर रहे, ये जो फर्ज पूरा कर रहे हैं कौन कर रहा है? ये हुकूमत सिंधी कर रही है भाई। थैंक यू वेरी मच।